عمران خان صاحب کا آج تک 7 اور 1 8 15 اور 10 دن 25 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں مل رہی. عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں ملنے نہیں دیتے ہیں. ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے. چلے سر. آج بنیادی طور پر 4 معاملات تھے جو بہت ہی اہم تھے. سب سے پہلا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے والی سہولیات کے حوالے سے رپورٹ داخل کرنے کا کہا تھا. کسی نے رپورٹ داخل نہیں کی اور میں نے عدالت کو آج بتایا کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آرڈر وغیرہ سارے ان کو پہنچائے ہیں اور یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس معاملے کو. انہیں فوری طور پر جواب دینا ہے اور بتانا ہے. وکلا کو ملنے نہیں دیتے ہیں, فیملی کو نہیں ملنے دیتے. اور میں نے خاص طور پر ٹیلی فون کا بھی ذکر کیا کہ ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے. جب 15 جولائی کو جج صاحب نے واٹس ایپ پہ ریمانڈ لیا تھا تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو واٹس ایپ پہ لے آئے تھے. تو اب بچوں سے ملاقات کرانے میں کیا اعتراض ہے ان کو؟ اور یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت عدالت نے بڑا واضح طور پر بتایا کہ آپ کیا جیل سہولیات بین الاقوامی قوانین کے تحت دے رہے ہیں, وہ عدالت کے سامنے رکھیں. اور آپ کا جو پریزن ایکٹ ہے, آپ کا جو رولز ہے, جو جیل رولز ہیں, جیل مینول ہے, میں کہا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اور اس کے اندر میں نے سارے ثبوت لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں مل رہی. ایک واکنگ مشین یا ایک سائیکل چلانے کے لیے دیں اور آپ کہیں کہ جناب ہم ان کی مرضی کا خاص طور پر دے رہے ہیں. آپ کے رولز کہتے ہیں کہ آپ کو جمناسٹک اور یہ ساری چیزیں جیل کے اندر فراہم کرنی ہے. یہ قانون کہتا ہے, قانون سے ہٹ کے تو بات نہیں ہو سکتی ہے نا. اسی طرح بچوں سے بات کرنے کا, کھانے کا, باقی ساری جتنی بھی سہولیات ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. لیکن وفاقی حکومت اور سارے آج موجود آ گئے اور 21 تاریخ کے لیے عدالت نے آئی جی پریزن کو بھی اور باقی کو بھی کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام قیدیوں کو بھی جو سہولیات دینی ہے اس پہ عدالت نے کہا کہ اس پہ باقاعدہ ایک آرڈر آ چکا ہے, اس پہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں وہ بھی بتایا جائے. دوسرا جو اہم معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے حامد میر صاحب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تفصیلات بتا گئے. میں 2 پوائنٹ صرف اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. سپریم کورٹ کا جس فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بات کر رہا ہے جوڈیشل کمیشن کی, اور میں نے عدالت کے سامنے بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی. اور 2022 سے میری 8 درخواستیں آلریڈی پینڈنگ پڑی ہیں اور عدالت نے کہا یہ بالکل ہی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو فرق یہ ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن جیسے میمو کمیشن باقی اس طرح کے کمیشن بنا سکتی ہے, لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے انڈر دی پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ حکومت وقت بنا سکتی ہے. اسی لیے وفاقی حکومت سے پوچھا ہے اور اپنا اٹارنی جنرل کو بلایا ہے. وہ باتیں بڑی کرتے رہے کہ آپ بتائیں آ کر کے, اگر ہونا تھا تو اب تک وہ کام نہ ہو گیا ہوتا. تیسرا جو معاملہ ہے وہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے ہے. عمران خان کو 40 دن کا ریمانڈ دینے کے لیے آرڈیننس کے ذریعے ایکٹنگ صدر نے آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر گئے اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے حوالے سے آئی, اور یوسف رضا گیلانی نے چند دنوں کے اندر آ کر 2 دن یا 3 دن میں آئے اور آرڈیننس پاس کر دیا. آج جو کمال کی بات ہے کہ نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی عدالت میں اندر موجود تھے. ان کا کیا کام تھا آج دیکھیں, آپ سب لوگوں نے دیکھا. بھئی میں نے ان کو فریق نہیں بنایا, اس کا مطلب ہے نیب جو ہے بدنیتی پر یا ببری یہ سارا کچھ کام کر رہی ہے. اور بڑی مزیدار بات ہے وہ خود پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم 2023 میں ایک بل پیش کیا, آرڈیننس بنا, اس میں ترمیم کی اور 30 دن کا ریمانڈ آج بھی وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے بل. تو پاس کرنا تو آپ ایکٹ پاس کرتے, آپ کو جلدی کیا تھی آرٹیکل 89 کے تحت, اور اب اگر آپ آرڈیننس کر دیا, میرا کیس بنا دیا, اور پھر یہ پرسن اسپیسیفک ہے. صرف اور صرف عمران خان کو نیب کے کیسز میں جیل میں رکھنے کے لیے یہ آرڈیننس تشکیل دیا گیا ہے. اس کا ریالٹی سے کتنے لوگ ہیں آپ بتا دیں, کتنے لوگ ہیں جن کا اب تک انہوں نے ریمانڈ لیا ہو اتنے دنوں کا, صرف اور صرف عمران خان کا, وہ بھی جھوٹے کیسز کے سوال ہے. اس پہ عدالت نے کہا کہ جو کہ ریمانڈ کے معاملات پینڈنگ ہے. میں نے کہا میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اس ترمیم کی وجہ سے عمران خان صاحب کا آج تک 7 اور 1 8 15 اور 10 دن 25 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے. کتنے دن کا؟ 25 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہوا ہے. اور ایک ایسا بوگس کیس ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. عدالت نے ان کو جواب داخل کرنے کا کہا ہے, اور یعنی وفاقی حکومت نے نیب کو کہا ہے کہ وہ آ کے پریزنٹ کرے. اس پہ ایک سوال اور بڑا واضح ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا مصطفیٰ امپیکس کو سامنے رکھتے یہ پاس کیا؟
اور کیا یہ سارا کچھ سامنے رکھا جس کی بنیاد پر یہ سارا پاس کیا ہوا ہے. آخری کیس بڑا اہم ہے, وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے عمل درآمد کی بیٹر سٹیٹمنٹ فائل کرنے کا کہا تھا. آج وفاقی حکومت بھی بھاگ گئی اور الیکشن کمیشن بھی بھاگ گیا. الیکشن کمیشن نے کہا جی اس میں کوئی ہم ایکسپلینیشن لینے کے لیے گئے ہیں, وضاحتیں لینے کے لیے. میں نے کہا یہ تو فیصلہ ماننا ہے انہوں نے, سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسا بھی. اور میں نے ذکر کیا کہ 430 صفحوں کا ریفرنس الیکشن کمیشن کی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, عدالت نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ 430 صفحوں کا الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے طور پر موقف کے طور پر یہ سامنے آ گیا. پھر ایک سٹیج پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ معاملہ ایس آئی سی کا اور پی ٹی آئی کا ہے. میں نے کہا یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. وفاقی حکومت جو ہے کس کیپیسٹی کے تحت یہ بات کر رہی ہے, اس پہ عدالت کو سرزش کرنی پڑی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی. آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلے پہ آدھا فیصلے پہ عمل درآمد کر لیا, آدھے پہ نہیں کیا. اور اس میں یہ بھی ذکر انہوں نے کیا کہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں 104 میں. پھر میں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ سیکشن 104 میں جو ترمیم ہے یہ پروسیجرل لا ہے. پروسیجرل لا کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. یعنی آپ آج کہیں کہ ایسا کرنا تھا, سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا, اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. یہ بدنیتی شو کر رہی ہے. اس پہ عدالت نے کہا جب ترمیم سامنے آئے گی دیکھ لیا جائے گا, لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی عدالت کو. یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ چھٹیوں میں نہ لگے. میں نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ اس کو فوراً لگایا جائے تاکہ فیصلے پر عمل درآمد ہو. اس کیس میں ڈیٹ نہیں ہوئی, باقی سارے کیسز میں 22 اگست کی ڈیٹ ہوئی ہے. اظہر صدیق صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں پنجاب گورنمنٹ عدالت میں کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے؟ اچھا, بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب بیل لگائی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سیکشن 497 سے سب سیکشن 2 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت لگاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کورٹ ول انٹرٹین دا بیل پٹیشن بٹ ول فرنش سرو دا نوٹس ٹو دا پروسیکیوشن ٹو برنگ دا ریکارڈ. تو آج کی پروسیڈنگ فقط یہ تھی کہ ہماری اپیئرنس ہوئی ہے, انہوں نے پروسیکیوشن کو نوٹس کیا ہے کہ وہ ریکارڈ لے کے آ جائیں. تو وہ ریکارڈ کے لیے یوزولی ویک ٹو 10 days ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ریکارڈ لے آتے ہیں اور پھر کیس آرگو ہوتا ہے. تو آج کی پروسیڈنگ جو ہے نا اٹ واز اے فارمیلٹی. تو فارمیلٹی سے زیادہ اس کی کوئی وہ نہیں. عدالت سے استدعا کیا کی گئی ہے آپ کا کیس کھلے؟ جو میں نے کورٹ سے استدعا کی ہے وہ کہ یہ کی ہے جو میری پٹیشن ہے, گراؤنڈز آف پٹیشن, اس میں یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر نمبر 654 جو ہے یہ انہوں نے 22 جولائی کو لانچ کی, جبکہ ہم نے اس سے پہلے ان کا جو ہے ایک پولیس اسکواڈ کا یا وہ ماسک لوگ تھے پلین کلاتھ میں تھے, انہوں نے دے ہیو رینسیکڈ مائی ہاؤس آن 20th جولائی. اور وہاں سے وہ انہوں نے پھر ابڈکٹ کیا, ان کو ابڈکٹ کر کے لے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی امید نہیں تھی پولیس سے کہ ہماری کوئی دادرسی ہو سکے گی, تو پھر احمد صاحب کی جو مسز ہیں انہوں نے ہیبیس کارپس پٹیشن فائل کی اس کو. اس ہیبیس کارپس پٹیشن میں انہوں نے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ جی آپ ڈیٹینیو کو کورٹ میں پروڈیوس کریں. تو وہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم تھا اس میں وہ یہ ایف آئی آر لے کے آ گئے. تو یہ جو ایف آئی آر لے کے آ گئے, اس ایف آئی آر کا جو ہے وہ ایک طرح کا کاؤنٹر بلاسٹ تھا. اس کی جو گریویٹی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی جو ایف آئی آر ہم نے کروائی تھی اغوا کی.